السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو پلانٹ۔ آج کی ویڈیو میں ہم کلاس 10 مضمون جغرافیہ سبق نمبر 1 علاقائی سیر، اس سبق کے اہم نکات اور سوالات جوابات حل کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھے لگتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے، جس سے ہمارے آنے والی سبھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی۔ تو چلیے بڑھتے ہیں۔ سبق نمبر 1 علاقائی سیر۔ سب سے پہلے جانیں گے علاقائی سیر کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ علاقائی سیر یعنی کیا؟ علاقائی سیر کا مطلب ہے کسی مقام کا بذات خود دورہ کر کے وہاں کے جغرافیائی حالات اور تمدنی عوامل کی معلومات حاصل کرنا۔ بچوں، یہاں پہ پورا سبق پڑھ کر نہیں دکھایا جائے گا، آپ کو سبق خود سے ایک بار پڑھنا ہے۔ یہاں پر صرف ہم اہم نکات یعنی کہ صرف امپورٹنٹ پوائنٹ سمجھائیں گے۔ سبق آپ کو خود پڑھنا ہے اور سبق پڑھنے کے بعد آپ اچھے سے سمجھ پائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ راحل کی جماعت کے طلباء اور اسکول کے اساتذہ ضلع عثمان آباد کے نلدرگ سے ضلع رائے گڑھ کے علی باغ کی علاقائی سیر کے لیے نکلے ہیں۔ اس سفر کے لیے اسکول نے ایس ٹی بس کی خدمت باہمی معاہدے کے تحت حاصل کی ہے۔ اس علاقائی سیر کی منصوبہ بندی اساتذہ کی ہدایت کے مطابق راحل اور اس کے دوستوں نے کی ہے۔ طلباء نلدرگ سے علی باغ کے سفر کے دوران زمین کی ساخت، مٹی، نباتات اور بستیوں میں نظر آنے والی تبدیلیوں کا کس طرح علم حاصل کرتے ہیں، اس کی معلومات حاصل کریں گے۔ جماعت کے طلباء اور اساتذہ کے درمیان ہونے والی گفتگو ذیل میں دی ہوئی ہے، اسے پڑھیے۔ بچوں، آپ کو یہ سبق پڑھنا ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا نقشہ بھی دیا گیا ہے جس میں علی باغ سے لے کر نلدرگ تک کا راستہ دکھایا گیا ہے۔ جیسے کہ ہم نے بتایا، علاقائی سیر یعنی کہ کسی مقام کا بذات خود دورہ کر کے وہاں کے حالات، جغرافیائی حالات، تمدنی حالات کا معلومات حاصل کرنا ہے۔ اسی طرح راحل کی جماعت کے طلباء اور اساتذہ عثمان آباد کے نلدرگ ضلع سے رائے گڑھ کے علی باغ کی علاقائی سیر کے لیے نکلے ہیں۔ اس علاقائی سیر کا سفر وہ ایک ایس ٹی بس سے کرنے والے ہیں۔ اس علاقائی سیر کی منصوبہ بندی اساتذہ کی ہدایت کے مطابق راحل اور اس کے دوستوں نے کی ہے۔ علاقائی سیر کے سفر کے دوران راحل اور اس کے دوست یعنی کہ تمام طلباء سفر کے دوران زمین کے ساخت، وہاں کی مٹی، وہاں کے نباتات اور بستیوں میں نظر آنے والی تبدیلیوں کا علم حاصل کریں گے۔ تو چلیے ہم اس سبق کے اہم نکات کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں علاقائی سیر کی اہمیت۔ علاقائی سیر کے ذریعے جغرافیہ کے تصورات، عوامل اور ان کی عمل پذیری کا ذاتی تجربہ حاصل ہوتا ہے۔ انسان اور ماحول کے باہمی تعلق کا علم ہوتا ہے۔ علاقائی سیر کے لیے منتخب کیے گئے علاقے کی سماجی، معاشی، تاریخی، تمدنی صورتحال کا مطالعے کا موقع ملتا ہے۔ علاقائی سیر کے ذریعے ہمیں اس جگہ کے حالات، تصورات اور وہاں کی زندگی کا پتہ چلتا ہے، جیسے کہ وہاں کے لوگ کیا کام کرتے ہیں، کیسے رہتے ہیں، وہاں کی زندگی کیسی ہے، وہاں کے نباتات کون سے ہیں۔ ان سب کا مطالعہ ہم خود کر سکتے ہیں اور اس کی معلومات ہمیں حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ ہے ہمارے علاقائی سیر کی اہمیت۔ اب دیکھتے ہیں علاقائی سیر کی ابتدائی تیاری کیا ہوگی۔ علاقائی سیر کے مقام کا تعین کرنا، علاقائی سیر کا مقصد طے کرنا، علاقائی سیر کا نظام الاوقات بنانا، علاقائی سیر کے ضروری نقشے، اہم معلومات، اجازت نامے وغیرہ اکٹھا کرنا،
علاقائی سیر کے مقام اور مقصد کے مطابق سوال نامے تیار کرنا۔ سب سے پہلے علاقائی سیر کے مقام کا تعین کرنا، یعنی کہ ہمیں جس جگہ جانا ہے اس جگہ اس مقام کو تعین کرنا، یعنی کہ ہم کہاں جانا چاہتے ہیں، اور وہاں جانے کا مقصد طے کرنا۔ وہاں جانے کے لیے لگنے والی چیزیں، بس، اے سی، جس چیز کے ذریعے بھی ہم سفر کر رہے ہیں اس کی اجازت لینا۔ وہاں جانے کے لیے وہاں کے نقشے وغیرہ، وہاں کی اہم معلومات اکٹھا کرنا۔ علاقائی سیر کے ضروری وسائل۔ علاقائی سیر پر جاتے وقت کون سے ضروری وسائل لینے ہیں یہ دیکھیے۔ اندراجی بیاض، نمونے کا سوال نامہ، قلم، پینسل، پیمائشی فیتہ، خطب نما، نمونہ اکٹھا کرنے کے لیے کاغذ کی تھیلی، نقشے، کیمرہ، دوربین، ابتدائی طبی امداد کا باکس وغیرہ۔ یہ کچھ ضروری وسائل ہیں۔ اندراجی بیاض، وہاں کی معلومات کو لکھنے کے لیے۔ نمونے کا سوال نامہ، وہاں جا کر ہم کون سے سوالات کریں گے، یہ سب اس سوال نامے میں ہوگا۔ قلم، پینسل، پیمائشی فیتہ، خطب نما، نمونے اکٹھا کرنے کے لیے کاغذ کی تھیلی، نقشے، یہ سب چیزیں ہمیں وہاں کی معلومات حاصل کرنے کے لیے کام میں آئیں گی۔ کیمرہ، جس کے ذریعے ہم وہاں کی تصویریں لے سکتے ہیں۔ دوربین، جس کے ذریعے ہم دور دکھائی دینے والی چیزوں کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ابتدائی طبی امداد کا باکس، یعنی کہ فرسٹ ایڈ۔ یہ کچھ ضروری وسائل ہیں۔ علاقائی سیر کو جاتے وقت کی جانے والی احتیاط۔ اساتذہ کی تمام ہدایت کی پابندی کرنا۔ علاقائی سیر کے دوران ماحول کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچانا۔ علاقائی سیر کو کامیاب بنانے کے نقطہ نظر سے معلومات اکٹھا کرنا، یہ علاقائی سیر کی احتیاط ہیں۔ اب اتنی ساری معلومات اکٹھا کرنے کے بعد کیا کریں گے؟ اس کے بعد ہمیں علاقائی سیر کی رویداد بنانی ہوتی ہے۔ رویداد کس طرح بناتے ہیں دیکھ لیجئے۔ علاقائی سیر کی تکمیل کے بعد اس کی رویداد درج کرنا ضروری ہے۔ رویداد درج کرنے کے تعلق سے معلومات ذیل میں دی گئی ہے۔ وسائل: علاقائی سیر کے ذریعے اکٹھا کی گئی معلومات، علاقائی سیر کے مقامات کے فوٹو، علاقائی سیر کے لیے استعمال کیے گئے نقشے یا پھر خاکے، جدولیں اور تصویریں وغیرہ، یہ وسائل ہو سکتے ہیں۔ علاقائی سیر کی رویداد کے نکات: سب سے پہلے تمہید لکھی جائے گی، پھر علاقائی سیر کے ذریعے اکٹھا کی گئی معلومات کی پیشکش، اور آخر میں نتائج وغیرہ۔ اس طرح سے آپ کو اپنے علاقائی سیر کی رویداد لکھنی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ تھے کچھ ہمارے علاقائی سیر سبق کے امپورٹنٹ پوائنٹ، اہم نکات تھے۔ آپ سبق کو ایک بار اچھے سے پڑھ لیجئے گا، آپ کو سب کچھ بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گا۔ اب ہم چلتے ہیں کوشچن آنسر کی طرف، کوشچن آنسر بھی سالو کریں گے۔ سوال نمبر 1، اپنے علاقائی سیر کی رویداد تیار کیجیے۔ جواب: عنوان: گھارا پوری ایلیفنٹا جزیرے کے علاقائی سیر کی رویداد۔ الف: علاقائی سیر کا مقصد: سمندری جزیرے کے تصور کا بذات خود سیر کر کے مطالعہ کرنا۔ گھارا پوری ایلیفنٹا کے جزیرے کی تفصیلی معلومات کا حصول۔ ب: علاقائی سیر کے ذریعے اکٹھا کی گئی معلومات۔ ایلیفنٹا جزیرے کا مقام،
چاروں طرف پانی سے گھرا ہوا زمین کا ٹکڑا جزیرہ کہلاتا ہے۔ گھارا پوری جزیرہ جنوبی ممبئی کے ٹرامبے علاقے کے نزدیک ایک کھاڑی میں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے۔ گھارا پوری ایلیفنٹا جزیرہ رائے گڑھ تعلقے میں واقع ہے۔ گھارا پوری جزیرے کا رقبہ۔ سمندر میں مد کے وقت اس جزیرے کا رقبہ تقریباً 10 مربع کلومیٹر ہوتا ہے۔ سمندر میں جزر کے وقت اس کا رقبہ تقریباً 16 مربع کلومیٹر ہوتا ہے۔ اگلا سوال، کارخانے کی علاقائی سیر کے لیے سوال نامہ تیار کیجیے۔ جواب، کارخانے کی سیر کے لیے سوال نامہ۔ اس کارخانے کا قیام کس سال ہوا؟ کارخانے میں کون کون سی چیزیں تیار کی جاتی ہیں؟ کارخانے میں کام کرنے والے مزدوروں کی تعداد کتنی ہے؟ کارخانے میں اشیاء کی پیداوار کے لیے کس قسم کے خام مال کی ضرورت ہوتی ہے؟ کارخانے میں اشیاء کی پیداوار کے لیے خام مال کہاں سے حاصل کیا جاتا ہے؟ کارخانے میں تیار مال کس مقام پر فروخت کیا جاتا ہے؟ کارخانے میں کام کرنے والوں کی حفاظت کا کیا نظم ہے؟ ماحول کو نقصان نہ پہنچے، اس مقصد کے لیے کون سے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں؟ سوال نمبر 3، علاقائی سیر کے دوران کچرے کو ٹھکانے لگانے کا انتظام کس طرح کریں گے؟ جواب، علاقائی سیر کے دوران کچرے کو ٹھکانے لگانے کا انتظام مندرجہ ذیل طریقے سے کریں گے۔ علاقائی سیر کے دوران پیدا ہونے والے کچرے کو جمع کرنے کے لیے بوری یا تھیلیاں ساتھ لے جائیں گے۔ اس بات کا خیال رکھیں گے کہ علاقائی سیر میں شامل افراد کے ذریعے کچرا نہ پھیلے۔ اس کے لیے علاقائی سیر کے دوران استعمال کے بعد بیکار ہو جانے والی کاغذی تھیلیاں و دیگر اشیاء، بچا کچا خراب کھانا وغیرہ اکٹھا کر لیں گے۔ متعلقہ علاقے میں اطلاعاتی بورڈ، نکڑ ناٹک، نوٹس بورڈ وغیرہ وسائل کے ذریعے صفائی ستھرائی کے تعلق سے بیداری میں اضافہ کریں گے۔ متعلقہ علاقے میں کچرے کو ٹھکانے لگانے کے لیے اس علاقے کے انتظامی افسران سے اساتذہ کی رہنمائی میں خط و کتابت اور انٹرویو کے ذریعے رابطہ قائم کریں گے۔ سوال نمبر 4، علاقائی سیر کے لیے آپ کون کون سی اشیاء ساتھ لے جائیں گے؟ جواب، علاقائی سیر کے لیے ہم مندرجہ ذیل اشیاء ساتھ لیں گے۔ معلومات درج کرنے کے لیے بیاض، قلم، پنسل، پیمائشی پٹی، کیمرہ، دوربین وغیرہ۔ مقامات کی سمت طے کرنے کے لیے قطب نما اور گہرے مطالعے کے لیے نقشے۔ علاقائی سیر کے مقصد کے لحاظ سے معلومات اکٹھا کرنے کے لیے سوال نامہ۔ علاقے سے پانی کا نمونہ، مٹی، نباتات، پتھروں وغیرہ کے نمونے اکٹھا کرنے کے لیے کاغذی تھیلی یا بند ڈھکن والے ڈبے۔ ان کے علاوہ ٹوپی، پانی کی بوتل، فوری علاج کا باکس وغیرہ۔ سوال نمبر 5، علاقائی سیر کی ضرورت واضح کیجیے۔ جواب، علاقائی سیر کی ضرورت درج ذیل نکات سے واضح ہوتی ہے۔ علاقائی سیر کے ذریعے جغرافیائی تصورات، عوامل اور اعمال کا ذاتی تجربہ حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے۔
علاقائی سیر کے ذریعے انسان اور ماحول کے آپسی تعلقات کی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ علاقائی سیر کے لیے منتخب کیے گئے مقام کی سماجی، معاشی، تاریخی اور تمدنی صورتحال کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ علاقائی سیر کے ذریعے جغرافیہ کا مطالعہ بہت دلچسپ ہو جاتا ہے اور حاصل کردہ علم کے انطباق کی رفتار بڑھتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے علاقائی سیر اس سبق کے اہم نکات اور سوالات جوابات کو حل کیا ہے۔ اسی طرح ہمارے اور بھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی دکھنے والی بیل آئیکن کو پریس کیجیے، جس سے آپ کو ہماری ویڈیوز ملتے رہیں گی۔ ہماری ویڈیوز کو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور ویڈیوز پسند آئے تو لائک کیجیے گا۔ چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔